جڑیز یعنی اعتماد آفس، اگر آپ بھی پاکستان سے سعودیہ کا فیملی وزٹ ویزا اسٹیمپ کروانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے سعودیہ سے کون سے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے، پاکستان میں اپنے کون سے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں، کن ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ ہونا لازم ہے، آپ کی فائل کیسے ریڈی ہوگی، ویزا کی اسٹیمپنگ فیس کیا ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیں گے اگر جڑیز آفس جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اپائنٹمنٹ بک کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شہباز یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سعودی سے جب آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے تو پاکستان میں جب آپ جریز یعنی اعتماد کے آفس میں ویزا اسٹیمپ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جو ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں اس میں بہت اہم ہے کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس کی A4 سائز کے اوپر فل پیج پر آپ نے کلر کاپیز کروا لینی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ نے 2 کلرز کاپی کروائیں تاکہ آپ کی کوئی بھی فوٹو کاپی ہے وہاں جو ریجیکٹ نہ ہو سکے، کیونکہ اگر آپ کی وہاں فوٹو کاپی کوئی بھی ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کو 100 سے 200 روپیز ایک کاپی فوٹو کاپی کا پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے 2 فوٹو کاپیز کروا کر لے کر جائیں ہر ڈاکومنٹ کی، تاکہ وہاں پر آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا چارجز نہ پے کرنا پڑے۔ اس میں سب سے پہلے اسپانسر کے ڈاکومنٹس ہوں گے اور اس میں فرسٹ نمبر پہ پاسپورٹ کی کاپی آ جائے گی، اقامہ کی کاپی، شناختی کارڈ کی کاپی، اور جو ویزا آپ کا سعودی عرب سے ایشو ہو جاتا ہے کی بھی کلر کاپی نکلوا لینی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو اپشر پہ جو اسپانسر ہے اس کی اپشر کی ID کو لاگ ان کر کے تو ڈیش بورڈ پر جا کر مور انفارمیشن میں جا کر اس کی پرنٹ نکلوا لینا ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ آپ نے ریڈی کر لینی ہے۔ یاد رہے جو اسپانسر کے ڈاکومنٹس ہیں وہ تمام ویزاز کے لیے سیم ریکوائرمنٹس رہیں گی، اور اس میں آپ چاہے فیملی میں بیوی یا بچوں کو بلوا رہے ہیں، پیرنٹس کو بلوا رہے ہیں، بردر یا سسٹر کو بلوا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو اگر آپ بیوی کے پیرنٹس کو بھی بلوا سکتے ہیں، بردر ان لو اور سسٹر ان لو کو بھی بلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے اس میں سب سے اہم پاسپورٹ 6 مہینے کا کم از کم ویلڈ ہونا چاہیے، اور 2 پیج جو ہیں وہ بلینک ہونے چاہیے، اور شناختی کارڈ جو ہے اوریجنل وہ کمپیوٹرائز ہونا چاہیے۔ اور ان دونوں ڈاکومنٹس کی، پاسپورٹ کی بھی اور شناختی کارڈ کی بھی، آپ نے 2 کلر کاپیز کروا لینی ہے، اور 2 عدد پاسپورٹ سائز کی وائٹ بیک گراؤنڈ میں فوٹوز بھی ساتھ رکھیں۔ کہ بچوں کے تو وہ آپ نے منسٹری آف فورن افیئر سے آپ نے وہ اٹیسٹڈ کروا لینے ہیں کو بلوا رہے ہیں، تو اس میں آپ نے MRC یعنی کہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے، اور میرج رجسٹریشن جو کارڈ ہے وہ آپ کو یونین کونسل سے ملے گا، اور آپ نے منسٹری آف فورن افیئر سے اس کو اٹیسٹڈ کروا لینا ہے۔ منسٹری آف فورن افیئر آفس وہ آپ کو تمام سٹیز میں مل جائے گا، وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، وہ ہر جگہ پر اویلیبل ہوتا ہے۔ وہ آپ وہاں سے آپ اس کو اٹیسٹڈ کروا لیں گے۔ بے فارم کے بچوں کے بے فارم کو اٹیسٹڈ کروانا ہے آپ نے منسٹری آف فورن افیئر سے، اور آپ نے MRC جو کہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو بھی آپ نے اٹیسٹڈ کروا لینا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی جو فیملی میں اگر کوئی بچی ہے وہ اس کی ایج 18 سال سے اوپر ہے تو اس کو آپ کو نادرا سے ان میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا، اور وہ بھی آپ نے منسٹری آف فورن افیئر سے اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ تو اگر بات کریں دوسرے فیملی ممبرز کے ویزا کے لیے تو سب ویزا فیملی ممبرز کے لیے تمام ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس کی سیم رہے گی، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ پیرنٹس کو یا اگر آپ ساس سسر کو یا بھائی اور سسٹر کو یا کسی کو بھی آپ بلوا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ایکسٹرا ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا، اور وہ ہے FRC آپ کو نادرا کے آفس سے مل جائے گا، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں یہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے وہ کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ریلیشن ہے وہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے یہ آپ کو FRC آپ کو بنوانا پڑتا ہے۔ اس کی 1000 روپیز اس کے چارجز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آن لائن بھی ایشو کرنا ہے تو یہ آن لائن بھی بڑی آسانی سے آپ ایشو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نادرا کے آفس میں جائیں تو یہ کچھ چند منٹوں میں آپ کو کر کے وہ دے دیتے ہیں۔ تو خیر اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اگر آپ کی سسٹر ہے تو آپ سسٹر کو بلوانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی سسٹر ان میریڈ ہے تو اس کا بھی ان میریڈ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا نادرا سے، اور اگر وہ میریڈ ہیں تو اس کے جو ہسبینڈ کا جو ہے وہ پرمیشن لیٹر آپ کو وہ بھی چاہیے ہوگا۔ بات کریں بیوی کے فیملی ممبرز کی
تو اس میں آپ کو ایف آر سی، آپ کی بیوی کی ایف آر سی چاہیے، جس میں آپ کی بیوی کے تمام فیملی ممبرز کے نام ہوں گے، اور اس میں آپ کو آپ کا میریج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ بھی آپ کا چاہیے ہوگا، اور یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں یعنی ایف آر سی اور ایم آر سی یہ آپ کو منسٹری آف فورن افیئر سے آپ کو اٹیسٹڈ کروانے پڑیں گے، اور یہی ڈاکومنٹس تمام آپ کے جیڈیز آفس یعنی اعتماد آفس میں جمع ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کر لیں کہ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آیا ہمیں اعتماد کے آفس جانا لازم ہے، یعنی کہ اگر آپ 4 فیملی ممبرز آپ کے ٹریول کر رہے ہیں تو ان چاروں کا جانا اعتماد آفس لازم ہے؟ تو جی ہاں، بالکل جانا لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو 6 سال سے جو نیچے بچے ہیں یعنی ان کا فنگر پرنٹ نہیں ہوتا تو اس میں ان کو ان کا جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا تو دوستو، یہاں پر بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ وہاں پر اقامہ پر تھے اور وہ فائنل ایگزٹ پر یہاں پر آ چکے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور ابھی دوبارہ فیملی وزٹ پر جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنا خروج نہائی کا یعنی کہ فائنل ایگزٹ کا پیپر بھی ساتھ میں لے کر جائیں، کیونکہ جب وہ خروج نہائی پر آ جاتے ہیں تو ان کی وہاں پر پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے، اور وہ جب وہ سٹیمپ چیک کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ چھٹی آئے تھے یا فائنل ایگزٹ پر آئے تھے، خروج نہائی پر آئے تھے، تو اس کے لیے آپ کو پیپر دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 80 سے 80,000 روپیز اس کی فیس ہے، لیکن اگر آپ کے فیملی ممبر میں جو اگر کوئی مثلا آپ اپنے پیرنٹس کو بلوا رہے ہیں تو اگر ان کی ایج 50 سے زیادہ ہے تو اس میں انشورنس ان کی تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے، تو اس لیے ان کے تھوڑے سے چارجز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ ویزا اسٹیمپنگ کے لیے آفس جائیں اعتماد کے، تو وہاں پر آپ کچھ چارجز سمجھ لیں کہ آپ زیادہ ہی اپنے پاس رکھیں، یعنی کہ اگر آپ کے 80,000 تک لگتے ہیں تو آپ 90,000 تک اپنے پاس رکھیں، اور کوشش کریں کہ اپوائنٹمنٹ بک کر کے جائیں۔ نارمل ملتی ہے تو پھر اس میں تو آپ کو 12 سے 13,000 روپے کا فرق آتا ہے، تو 12 سے 13,000 روپے کم آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے 4 سے یا 5 فیملی ممبرز ہیں جو ویزا سٹیمپ کروا رہے ہیں تو ہر شخص کا جو ہے 12 سے 13,000 روپے وہ کم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح آپ کا 40 سے 50,000 روپے کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ کافی زیادہ فرق ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ نارمل بک کریں، اس طرح آپ کے ہی پیسے بچیں گے۔ تو اگر لانچ کی بک کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ اگر اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ بک کر کے جائیں، کیونکہ سم ٹائم اعتماد کے آفس میں رش ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک کر کے نہیں جاتے تو وہ آپ کے فائلز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو لیکن اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کی ہوتی ہے تو وہ آپ کی فائل ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو تمام انفارمیشن مل چکی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں لازم کریں، اور میری انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جیڈیز کی اپوائنٹمنٹ کیسے بک کرنی ہے، جس سے آپ گھر بیٹھے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو میں مزید ویزاز کے بارے میں تمام انفارمیشن آپ تک پہنچا سکوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔